اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون صدق الله العظيم فلما ذهبوا به پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے گئے، وَأَجْمَعُوا اور وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے، أَن يَجْعَلُوهُ کہ اس کو ڈال دیا جائے، فی غیابۃ الجب ایک اندھے گہرے کنویں میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی بھیجی یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم انہیں اس معاملے کے بارے میں بتاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور اس وقت انہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ تم کون ہو وہ اس بات کا اس وقت میں شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے، وجاؤ اور وہ آ گئے پہنچ گئے، اباہم اپنے والد کے پاس، عشاءً رات کے وقت، یبکون روتے ہوئے، قالوا کہنے لگے، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا نستبق ہم چلے گئے تھے دوڑ کا مقابلہ کرنے، وترکنا یوسف اور ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا، عند متاعنا اپنے سامان کے پاس، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ چنانچہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری باتوں کا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں، وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ اور وہ لے کر آئے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو، بدم کذب ایک جھوٹا خون لگا کر، قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے بنائی ہے تمہارے نفس نے ایک بات، یعنی کہ یہ بہانہ تمہارے اپنے دلوں نے بنایا ہے، فصبر جمیل اب اس پر میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر میں اللہ ہی کی مدد مانگتا ہوں۔ بات چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین جو کہ ایک ماں سے تھے اور دوسرے 10 بھائی دوسری والدہ سے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ انتقال کر چکی تھیں اور اس وجہ سے بھی اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام ذرا ان سے زیادہ پیار کرتے تھے، یہ ہر وقت انہی کے پاس کھیلتے اور باقی 10 بھائی کام کاج کرتے، باہر جاتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں ہے کہ یہ قریب قریب رہتے ہیں اور اسی طرح سے یہ بڑے ہوتے جائیں گے اور اپنے والد کے ہاں زیادہ درجہ اور مقام حاصل کر لیں گے، چنانچہ انہوں نے سازش کی کیسے اس کو دور کیا جا سکتا ہے، تو مشورہ ان کا یہ ہوا کہ یوسف کو یا تو قتل کر دیا جائے یا کسی کنویں میں کسی دور جگہ پر جو ہے وہ پھینک دیا جائے یا پہنچا دیا جائے جہاں سے واپس نہ آ سکے، لیکن ایک نے کہا کہ قتل کرنا تو مناسب نہیں، کسی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، کسی دور جگہ پر پہنچا دیتے ہیں۔ پھر وہ یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا اور انہوں نے بہرحال اپنے والد کو نہ چاہتے ہوئے بھی تیار کر لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چل دیے اور اس بات پر ان کا اتفاق ہو گیا کہ ان کو کسی گہرے کنویں کے اندر ڈال دیا جائے۔ اب وہ بستی سے 3 میل دور ایک ایسے کچے راستے پر کہ جہاں پر بستی کا کوئی تعلق نہیں تھا، کنویں ہوا کرتے تھے لیکن بستیوں کے قریب بھی ہوتے تھے جہاں سے بستی والے پانی بھرتے تھے، آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن یہ جو کنواں تھا یہ بستی سے بالکل ہٹ کر تھا اور ایک راستے پر تھا جہاں سے کبھی کوئی قافلہ گزرتا اور اس طرح سے آنے جانے والے گزرتے، وہ اپنے جانور اور اپنے لیے یہاں سے پانی نکالتے، تو اس طرح سے وہاں پر جو ہے ان کو اس کنویں کے اندر پھینکنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی قمیص اتار لی اور اس کے بعد انہیں رسیوں سے باندھ دیا اور ان کی عمر اس وقت میں 10 سال سے بھی چھوٹی ہے، اور پھر
اس کنویں کے اندر لٹکایا۔ جیسے ہی لٹکایا، یوسف علیہ السلام نے بڑی ان کی منتیں کی، بڑے ان کو واسطے دیے، بڑے روئے کہ کیسا کر رہے ہو، میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ایسا میرے ساتھ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ والد کے بارے میں کہا، میرے اوپر ترس نہیں آتا، بوڑھے باپ پر ترس کھا لو، اس کے پاس جاؤ گے کیا جواب دو گے، کیسے مطمئن کرو گے، کتنا اس کو پریشانی ہوگی، تمہارا بھی وہ باپ ہے، اس بات کا ہی احساس کرو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان پتھر دل ہو جائے، بغض عناد رکھنے لگے، پھر اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اس کنویں کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا، پانی کے قریب تک رسی لے کر جاتے رہے، جب وہاں پہنچ گئی چھوڑ دیا وہیں سے۔ اس کے بعد پھر آواز دی تاکہ پتہ چلے کہ زندہ ہے یا ختم ہو چکا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی بہت ہی درد مندانہ لہجے میں کہا کہ جی میرے اوپر رحم کرو، مجھے یہاں سے نکال لو، لیکن بہرحال وہ چھوڑ کر چل دیے۔ ہوتا اس طرح سے تھا کہ کنویں میں ایک بہت بڑا پتھر سائیڈ پر یا تو پھینک دیا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا، اور یا پھر جو ہے ویسے ہی کنویں کو بناتے وقت وہاں پر اس طرح کی کوئی چیز بنا دی جاتی تھی تاکہ کنویں کی صفائی کرنا آسان ہو۔ جو بھی اس کی صفائی کرنا چاہے وہ کنویں میں اتر کر اس پتھر پر، اس ٹیلے پر بیٹھ جائے اور پھر وہ اس کی صفائی کر سکے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے چونکہ بچانا تھا تو اسی پتھر پر جا کر ٹھہرے، اور وہیں پر جو ہے 3 دن اور 3 راتیں جو ہیں اسی کے اندر رہے۔ یہیں پر وہ تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتے کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے اوپر جو ہے رحم فرمائے گا اور آپ کو یہاں سے نکال لیا جائے گا، اور آپ اس معاملے کو ان تک پہنچائیں گے، آپ اس معاملے کے بارے میں ان کو بتائیں گے۔ کیا بتائیں گے؟ یعنی یہاں پر یہ ذکر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ۔ ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہاں پر فرمایا کہ ہم نے وحی بھیجی۔ بے شک جبریل علیہ السلام آئے تھے، لیکن یہ وحی نبوت والی وحی نہیں تھی، وہ تو نبوت کے اعلان کے بعد ہوا کرتی ہے۔ یہ تو اس وقت عمر بہت چھوٹی ہے، یہ وحی ایسی ہی ہے دل کے اندر بات کا ڈال دینا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے وحی بھیجی، آپ اس بچے کو کسی چیز کے اندر ڈال کر دریا میں بہا دیں، ہم آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، ہم جو ہے اس بچے سے ملوا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کر دیا۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ وحی بھیجی مریم علیہ السلام پر کہ آپ ایسا کریں، اور چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور پھر وہ الزام سے بچ گئیں۔ تو اسی طرح سے وحی کا تذکرہ یہاں بھی ہے کہ کہا کہ ہم نے وحی بھیجی اور جبرائیل علیہ السلام آئے کنویں میں اور کہا کہ دیکھیں پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، آپ اس معاملے کے بارے میں ان کو بتائیں گے۔ یعنی کیا ہے؟ اللہ یہاں سے آپ کو نکالے گا، پھر آپ کو ایک ایسا مقام بھی دے گا کہ آپ ان سے خطاب کر سکیں، آپ ان کو بتا سکیں کہ میں یوسف ہوں، تم نے ایسا میرے ساتھ کیا تھا، اور اس وقت یہ پہچانتے نہیں ہوں گے، لیکن جب آپ بتائیں گے تو پھر انہیں اس بات کا احساس ہوگا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، پھر فرمایا کہ یہ لوگ آئے رات کے وقت میں روتے ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا، ایک قمیص جو یوسف علیہ السلام کی اتار لی تھی، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس میں جو ہے اس قمیص کے ساتھ خون لگایا، اور یعقوب علیہ السلام والد کے پاس آگے روتے ہوئے اور بناوٹی رونا اور بہانے کرتے ہوئے کہ ہم دوڑ لگانے میں، کھیلنے میں مصروف ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس ہم نے ٹھہرا دیا، جب ہم واپس آئے تو یوسف علیہ السلام کو جو ہے یوسف کو بھیڑیا کھا چکا تھا، یہ قمیض ملی، یہ دیکھیں خون میں لت پت ہے۔ عجیب سی بات تھی، یعقوب علیہ السلام وہ بھی ایک نبی تھے، ان کی بھی ایک فراست تھی، ان کی بھی ایک سمجھ تھی۔ اب ان بے وقوفوں نے یہ تو کیا کہ قمیص اتار لی اور خون لگا دیا، لیکن یہ نہ کر سکے کہ اس قمیص کو تھوڑا بہت پھاڑ لیتے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات ہے، یہ کیسا بھیڑیا تھا جس نے یوسف کو کھا لیا، قمیص ساری کی ساری خون میں تو ہوئی لیکن ذرہ برابر نہیں پھٹی، کہیں پنجہ نہیں لگا، کہیں دانت نہیں لگے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ تمہارے اپنے دلوں کی بنائی ہوئی بات ہے، یوسف علیہ السلام کو کسی چیز نے نہیں کھایا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فصبر جمیل، اب میرے لیے صبر کرنا ہی بنتا ہے۔ یعنی اس میں کیا بات سمجھ آ گئی؟ مومن مشقت پریشانی کے وقت
جو ہے جب ہاں کچھ نہیں کر سکتا وہ بیچارہ صبر ہی کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ میں صبر کرتا ہوں اور جو کام تم بتا رہے ہو، بنا رہے ہو جو باتیں، میں اس میں اللہ ہی کی مدد مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو منظور ہو وہ ہو کر رہے گا۔ آگے پھر سلسلہ ہے کہ کیسے یوسف علیہ السلام کو کس نے وہاں سے نکالا ہے۔ تو یہاں تک جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کے حوالے سے بہت محتاط ہو، بچوں کو کہیں پر بھی اس طرح سے جہاں نگرانی نہ ہو نہ آنے جانے دیا جائے، اور اس طرح سے کسی غیر کے ساتھ نہ بھیجا جائے، یا جن پر اطمینان اور یقین نہ ہو ان کے ساتھ نہ بھیجا جائے، اور اسی طرح سے انسان حفاظتی اعمال بھی کرتا رہے، اور اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو پھر کوشش بھی کرے لیکن ساتھ ساتھ صبر کرے، اللہ تعالیٰ کے ذات پر معاملے کو ڈال دے، اللہ ضرور کوئی بہتر صورت نکالتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مظلوم ہے ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔